کیا بچوں کو مسجد میں آنا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے، یہ سوال سنتے ہی ہمارے ہاں دو گروپ بن جاتے ہیں، ایک بچوں کا حامی گروپ اور دوسرا بچوں کا مخالف گروپ۔ جو بچوں کا حامی گروپ ہوتا ہے اس کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ جب بچے آئیں گے تبھی نماز سیکھیں گے، جب بچے مسجد ہی نہیں آئیں گے تو پھر وہ نماز کیسے سیکھیں گے؟ جبکہ جو بچوں کا مخالف گروپ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے پہ ابھی نماز فرض ہے ہی کوئی نہیں، جب وہ مسجد میں آتے چونکہ وہ بچے ہوتے ہیں لہٰذا وہ مسجد کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے اور وہ شور شرابہ کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو خشوع خضوع سے نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز میں بھی خلل آتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ بچے مسجد میں آئیں نہ، تاکہ وہ لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں کم از کم ان کی نماز تو خراب نہ ہو۔ اچھا، دلچسپ بات یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ان دو گروپوں کے آپس میں جھڑپیں لگی رہتی ہیں اور کبھی کبھار تو اتنی شدت اختیار کر لیتی ہیں کہ ایک دوسرے کو جہنم تک پہنچا دیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف کہ آپ نے اس خاص موقع پر کیا ارشاد فرمائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو، اور جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو نماز کے بارے میں بچے پر سختی کرو۔ اب یہاں پر دو چیزیں نوٹ کرنے والی۔ نمبر 1، بچے کی عمر منیمم 7 سال ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ 7 سال کی قید لگانے کا مقصد یہ ہے کہ 7 سال کا بچہ اتنا میچور ہوتا ہے کہ جب اسے کہا جائے کہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، جب اسے کہا جائے کہ یہ چیز نوٹ کر لو تو وہ نوٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، جب اسے کہا جائے کہ مسجد کے آداب کا خیال رکھو تو وہ مسجد کے آداب کا خیال رکھتا ہے اور سیکھتا ہے۔ اب لہٰذا یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ 7 سال سے چھوٹا بچہ نہیں آ سکتا، 7 سال کا بچہ ہم مسجدوں میں لے کے آ سکتے ہیں۔ اب اگر ان کا دل نہ کرے یا تھوڑی بہت شرارتیں ہوں، یا اگر بچوں کو نماز کی عادی بنانے کے لیے وہاں تھوڑا بہت کھیل کود کا بندوبست کیا جائے یا کھلونوں کا بندوبست کیا جائے یا کسی ایسی جگہ کا بندوبست کیا جائے جہاں بچے شغل وغیرہ کر سکے تو کیا یہ جائز ہے؟ اس کا جواب بھی اسی حدیث میں موجود ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو مسجد میں ان کے کھلونوں کا بندوبست کیا جائے یا کھیل کود کا بندوبست کیا جائے یا کسی خاص ایریا کا بندوبست کیا جائے جہاں بچے آپس میں شغل وغیرہ کر سکے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ سختی کی جائے۔ نماز کا مطلب نماز، اگر آپ نماز کی ترغیب دے رہے ہیں تو آپ نماز ہی ان سے پڑھوائیں، اور جب آپ مسجد میں اس کو لے کے آ رہے ہیں تو نماز کی تعلیمات ہی دیں۔ ظاہری بات ہے جب بچے بچپن ہی سے مسجدوں میں کھیلیں گے کودیں گے اور اپنے ایک الگ سی جگہ بنائیں گے جہاں وہ شغل وغیرہ کر سکیں، تو یہ آپ مسجد کے آداب ہی، مسجد کی بیادبی بھی سکھا رہے ہیں۔ اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک بچہ جب مسجدوں میں بچپن سے کھیلتا ہوا بڑا ہوگا تو کیا وہ مسجدوں میں کھیلنے کو برا سمجھے گا؟ کیا وہ بڑا ہو کے مسجد کے تقدس کا خیال رکھے گا؟ یہاں پر ایک اور بات بھی نوٹ کر لیں، ہمارے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ یورپی ممالک کی طرف اگر جائیں یا ترکی جائیں، اس طرح دیگر جو ممالک ہیں وہاں اگر آپ جائیں تو وہاں بچوں کو نمازی بنانے کے لیے وہاں کی کھیل کود کا بندوبست ہوتا ہے، کھلونوں کا بندوبست ہوتا ہے، اور مساجد کے اندر باقاعدہ ان کے شغل میلے کے لیے ایک الگ سی جگہ مختص ہوتی ہے۔ تو پاکستان میں بھی ایسی چیز ہونی چاہیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہمارے لیے دینی معاملات کے بارے میں قرآن و حدیث جو ہے نا یہ مشعل راہ ہیں، اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سے کام کرنے والے کون سے نہیں۔ ترکی یا یورپی ممالک نہیں ہیں۔ دوسری بات، اگر آپ دینی لحاظ سے دیکھیں، چاہے نماز ہو، مسجد ہو یا مدارس ہوں، برصغیر کے مدارس اور مساجد ترکی اور یورپی ممالک کے مساجد اور مدارس سے کہیں زیادہ آباد ہے، لہٰذا اس معاملے میں میں سمجھتا ہوں ان کو ہم سے سیکھنا چاہیے، نہ کہ ہم کو